المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه الصلاة امام الانبیاء حبیب کبریا سدرت راہی رب کائنات انبار ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلبر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا بے انتہا شکر ہے. اس وحدہ لا شریک مولا نے رمضان المبارک دے عظیم مقدس مہینے دے اندر تیسری جماعت المبارک دے اندر سان اپنے پاک گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، اج دے اس خطبے دے اندر جس موضوع تے گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے جنگ بدر. دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سارے حق تے ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، یہ اتفاق ہے کہ جنگ بدر دا مارکا 17 رمضان المبارک جمعے کے دن پیش آیا. اج 17 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک دا ہی دن. جنگ بدر نو یوم الفرقان بھی آکھیا جاتا ہے. اس جنگ دے اندر اللہ رب العالمین نے 313 مجاہدین 1000 کافران تے فتح عطا فرمائے. قرآن مقدس دے اندر
اللہ رب العالمین نے جہاد دی بہت زیادہ اہمیت کو بیان فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا جنت اللہ دی تلواراں دے سائے تھے۔ کی مطلب؟ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو تمہیں جہاد کرنا پائے گا۔ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اج کل اس دے اتے لبرل لوگ کافی اعتراضات کر رہے ہیں، اور اکثر جملہ تساں ٹی وی تے اپنے حکمرانہ دے منہ وچوں بھی سنے ہو سی کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ میں آکھیا جی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کسی نے آکھیا کہ تساں جہاد بڑا کر دیو تو اسلام تے اخلاق نال پھیلیا، غیرت مند بادشاہ سی۔ آپ نے فرمایا مینوں یہ تو نہیں پتا اسلام کے دے نال پھیلیا، پر مینوں اتنا پتا ہے اسلام دی حفاظت ہمیشہ تلوار نال ہوندی، حفاظت اسلام دی ہمیشہ تلوار نال ہوندی۔ جہاد اللہ رب العالمین نے ابو جہل رنگے کافران دا ڈانگ کڈن واسطے رکھیا ہے۔ مکہ شریف دے اندر جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ کرام نے بڑے بڑے ظلم و ستم برداشت کیتے کافران دے۔ تو انہوں پتہ ہے عمار بن یاسر اور بلال حبشی رنگیاں نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا، اوتھے ظلم برداشت کرتے رہے، لڑن دی اجازت نہیں سی۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا محبوب ہجرت کر جاؤ، ہجرت فرمائی، مدینہ شریف آئے، اسلام نو اللہ نے تقویت عطا فرمائی افراد دے نال۔ مکے دے کافراں نے آرام نہیں کیتا، مدینہ شریف دے اندر بیٹھے صحابہ نو بھی پریشان کر دے رہے۔ کدی باہروں آنا تے انہاں دا کسی صحابی دا مال باہر چردا ہونا تے انہوں لے جانا، کدی کسی صحابی نو آ کے کٹ کے نکل جانا رات دے اندھیرے وچ۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے پھر اپنے محبوب نو جہاد دا حکم فرمایا۔ قرآن مقدس دے اندر جہاد دے اہمیت نو بیان کر دیا سورۃ انفال دے اندر۔ ارشاد ربانی فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کافران نال جہاد کرو، جنہوں آج تواڈے حکمران دہشت گردی آکھ دینا او دا سبق قرآن دے رہا۔ فرمایا کافران نال جہاد کرو، ایتھو تک کرو حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے۔ کافر لڑدا ہے فساد پھیلاون واسطے، مومن لڑدا ہے اصلاح کرن واسطے۔ تے جہاد دی اہمیت کیوں ہے؟ فرمایا وَيَقُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فتنہ مک جاوے تے سارے دے اتے اللہ دا دین غالب ہو جاوے۔ یعنی جہاد دا مقصد ہے اللہ دے قانون نو نافذ کرنا، اور اللہ دا قانون جہاد تو علاوہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ 70 سال ہو گئے ساڑھے مولویاں نو الیکشن لڑنے ہیں، اسلام نافذ ہے۔ میں کہا مولوی جی امام الانبیاء نو بھی حکومت کافرائیں میں نہیں سی دے دیتی، نبی نو بھی میدان بدر وچ جانا پیا سی۔ تُس آدھے ہو جلوس کٹ کے تے احتجاج کر کے تے روڈ بند کر کے اسا کافر نو شکست دے لوانگے، اے یہودی فتنن
وہ ایک تا نبی دی انہاں گستاخی کی تھی، دعا توڑے ہی ملک دے روڈ بند کرا کے، توانو آپس سے لڑا کے توڑے ہی ملک دا نقصان کیتا ہے، کافر دا تے ککھ نقصان نہ ہویا۔ احتجاجہ نال ملہ جی مسئلے حال نہیں ہوندے۔ علامہ اقبال میں نہیں سی آکھیا میں جانتا ہوں اس مارکے کا انجام جس میں ملہ ہو غازی، اکھے جس مارکے چ مولوی غازی بن جاوے وہ دا انجام بڑا پھیڑا ہوندہ ہے۔ نبی دا مجاہد بن کے تلوار لا کے میدان چ کافر نال سینہ تان کے لڑنا پہندہ ہے، مڑ اللہ دا قانون بھی نافذ ہو جاندہ ہے تے گستاخاں دا ڈنگ بھی نکل جاندہ ہے۔ مولوی آدھیں لڑن تو بغیر ایسا مسئلے حل کر لئیے، جلوس کٹ کے گالاں کٹ کے ان مسئلے حل ہو جان کے 70 سائے جڑے ہڑتالاں تے جلوس اے یہودی فتنے اسلام نہ لینا دا کوئی تعلق نہیں۔ ہڑتال کر کے کافر نو کی نقصان دے سو، اپنا کاروبار بند کیتا اپنا نقصان ہویا کہ کافر دا؟ بولو، یہ تا عقل مند تھوڑی جی عقل رکھنا والا بندہ بھی اس گل نو سمجھدا ہے۔ نبی پاک نے مدینے دے مکہ شریف دے اندر حضور دے صحابہ نو تتیاں ریتاں تے لٹا کے ماریا گیا، میرے نبی ایک دن بھی کافر دے خلاف جلوس نہیں کڈیا۔ بڑا نقطہ دے رہے ہیں، حضور نے جلوس نہیں کڈیا۔ جڑے مولوی سانو پوچھ دیں نا حدیث میں کہاں ہے، میں کہ حدیث سے چاہے کافر دے خلاف جلوس ثابت کرو، تو اڈے مولوی بھی شامل ہوندے ہیں، ساڈے بھی ہوندے ہیں، سارے آندے ہوندے ہیں۔ حضور نے جلوس نہیں کڈیا، جدوں طاقت ظاہری نہیں سی اونجتے میرا محبوب چاندہ تو اشارے نال ہی کافر پلٹ دیندہ، اشارے نال پلٹ دیندہ۔ جدوں طیف دے میدان وچ حضور نو پتھر مارے گئے تو جبرائیل آ کے سونے حکم دے اے جو پہاڑے نہ دولٹ دے ماں، میرا نبی سی رحمت للعالمین فرمایا نا میں انہاں نو مارن نہیں آیا، انہاں نو رہن دے، او چلو اے نہیں من دے، لیکن میں محمد و وقت پہ آوینا کہ انہاں وچوں پیدا ہون والے میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین دے غلام بن سن۔ اور بنے ابو جہل کتنا بڑا دشمن سی حضور دا، او دا پتر مصطفیٰ دا عاشق ہے۔ یہ اللہ دی شان پاکاں وچوں پلیت پلیتاں وچوں پاک پیدا فرما دیندہ ہے۔ حضور نے جلوس نہیں کڈیا، جدو طاقت رب دیتی ہے ظاہری سدھی تلوار چوک کے کافران دی گردنہ وٹ چڑھیاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ میرا دین ساریاں دے اتے غالب ہو جائے۔ ایک لڑائی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا حضور دی نماز دے اتے ہوئی، نماز تے کافر نہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اج کل سانو بندے آدھن مولوی جی تو آنو سیاست کے لگے تسا مسیحتے رہو، میں کہا علامہ اقبال تیرے رنگے نو آ گیا، گردی سے جدا ہو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال آدھا دین تو سیاست جدا ہو جوے تے چنگیز خان والا ظلم ہوندہ ہے، جے دین سیاست دے تابع ہوئے تے فاروق اعظم رنگا غیرت مند ہوندہ ہے۔ دین سیاست تو جدا نہیں، سیاست دین تو جدا نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست نبیاں دا پیشہ ہے، جیڑی توڑے ملک چل رہی ہے سیاست نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ انہوں آدھن جمہوریت، تے جمہوریت دا اسلام نال تعلق نہیں، اسلام دا جمہوریت نال تعلق نہیں۔ سیاست دین تو جدا نہیں، دین سیاست تو جدا نہیں۔ فرق سمجھو، جمہوریت تے سیاست دا فرق سمجھو۔ سیاست اے عربی زبان دا لفظ، ساسا یسوسو سیاستاً، المنجد اٹھاؤ لغت دی کتاب، امام الانبیاء دے محدثین نے ایک گل لکھی ہے کہ سیاست دا لغوی معنی ہے حفاظت۔ امام غزالی فرماندے نے دیا دو قسمیں، ایک اپنی حفاظت دین دے مطابق، ایک اپنی رعایت حفاظت دین دے مطابق۔ تے ایک کیتی ہے سیاست صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تے مولا علی، یہ انہاں کیتی۔ جدوں ہوئی یہ سیاست دین تو جدا، فواد چودھری صاحب نے اگلے دن آکھیا ڈبو چودھری نے
مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں. میں کہا جناب جی مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں, تم جیسے لوٹے لیٹرین میں اچھے لگتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ لوٹا ہی ہے, کدی مشرف نال, کدی نون آلیاں نال, کدی تحریک نال, یہ لوٹا نہیں. میں کہا لوٹا لٹرین چنگا لگتا, نا مراد ظالمہ تو نبی دے دین نو سیاست تو جدا کرنا چاہنا ہے. تا کر کے جدوں دی سیاست دین تو جدا ہوئی ہے, حکمران یہودیاں دے ایجنٹ بنے, محمد دے غلام نہیں بنے. جدوں تک سیاست نبی دے دین دے تابع سی, حکمران بنن والا کدی سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتا سی, کدی سلطان محمود غزنوی ہوتا سی. سیاست نو آگے تے مولویاں نو ایک گل سنا دینی, چلو جی مسیتے رہو. حضرت عمر پاک کتے فیصلے کرتے سن؟ مسجد. نبی پاک کتے کرتے سن؟ تو پھر سیاست مسجد تو پڑا ہے, سیاست تو ہوئی مسجد ہے. تو عزیزان گرامی, جہاد اور دہشت گردی میں فرق اس آیت نے واضح کر دیا. جہاد کیا جاتا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے, دہشت گردی ہوتی ہے دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے. اسلام دہشت گردی کو حرام کہتا ہے, جہاد کا حکم دیتا ہے. یہ کیڑا جہاد ہے بم بن کے کدی کسی دربار وچ وڑ جانا, کدی کسی مسجد وڑ, یہ لعنت ہے, یہ فساد ہے. خود کش بمبار ہمارے دین میں حرام ہے. نالے مسلمانوں نے مار دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ توبہ وچ فرمایا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے ایمان والے ہو جدوں نکلو اللہ دے راہ وچ جہاد کرن واسطے, فتبینوا, خوب تحقیق کرو, خوب غور و فکر کرو. ولا تلقوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا, اگر تانوں کوئی سلام دے وے تے آکھے میں مومنا, پھر انہوں مارنا حرام ہے. پھر انہوں مارنا حرام ہے. جیڑا سلام دے وے تے مومن ہونے دا انکار کرے, اقرار کرے, وہ تو مومن ہے. انہوں تے دل جو مرضی ہے. حضرت خالد بن ولید نے ایک کافر نو ڈھا لیا میدان جنگ وچ, تے آپ تلوار مارن لگے تے انہیں آکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہاں سمجھا ڈر کے پہ پڑتا ہے, انہاں ماری تلوار گردن لا دیتی. میرے نبی پاک نو پتہ لگا حضور دا رنگ لال ہو گیا. فرمایا خالد پھر دل چیر کے ویکھ لیا سی کی ہے. توجہ ہے؟ فرمایا دل تو تینوں کیویں حکم ہویا کہ تو دے دل دے وچ جا, جدوں انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے, بھاویں جی میں پڑھیا ہے, وہ مومن ہو گیا. انہوں مارنا جائز نہیں سی. تو عزیزان گرامی, اے جہاد دا اللہ نے حکم دیتا کہ میرا دین غالب ہو جائے. جنگ بدر 12 رمضان المبارک نو حضور علیہ السلام نکلے سن. ابو سفیان نے قافلہ لے کے گیا تجارت دا, او دے وچ قریشی دے ہر گھر نے اپنا مال پایا تاکہ اس منافع جڑا اس تو حاصل ہو سی, انہاں نال ہتھیار بنا کے تے مسلماناں نال لڑاں گے. جدوں امام الانبیاء نو خبر دیتی گئی, حضور نے صحابہ نو فرمایا چلو اللہ تعالیٰ دے حکم ہے, ابو سفیان دا قافلہ راج ڈکیے, او دا مال اسباب لے لئیے, کیونکہ وہ ساڈے خلاف استعمال ہونا. اے اصول ہے دنیا دا, جیڑی شے کسی ملک دے خلاف استعمال ہونی ہوئے او دے تے قبضہ کر سکتا. ان ڈکیٹی یا ظلم نہیں آکھتے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام 313 نو نال لیا, جنہاں نو سواری مہیا ہوئی ٹور پہ. باقی حضور نے سختی نہیں کی تھی سارے انتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدوں اوتھے نکلن قافلے دے تعاقب واسطے, ابو سفیان نو پتہ لگا, انہیں ایک خبری نو مکے بھیجیا. اس تو قبل آتقا نے, حضور دی پھپھی جان نے ایک خواب دیکھا. آتقا بن عبد المطلب نے خواب انہیں دیکھا کہ کوئی بندہ آیا ہے, منادیوں نے کیتی, انہیں آکھا اٹھو سارے اپنی قتل گاہ وال نکلو. پھر وہ چڑھیا ہے کعبہ شریف گیا ہے, اتھے بھی انہیں یہ اعلان کیتا ہے. پھر وہ پہاڑ تے چڑھیا جبل ابو قبیس تے, اتھوں نے یہ اعلان کر کے ایک بڑے پتھر نو دھکا ماریا ہے, وہ تھلے آیا ہے,
کرچی کرچی ہو کے وہ قریش دے ہر گھر وچ ڈگیا ہے۔ یہ خواب انہوں نے حضرت عباس کو بیان کیتا کہ میں ایک خواب دیکھا، انہیں آکھیا انہوں اگے کسی نے بیان نہ کری، خواب بڑا عجیب ہے۔ حضرت عباس نے اپنے ایک دوست نال بیان کر دیتا، وہ گل پھیلی مکے دے اندر، ابو جہل نو پتہ لگا تے حضرت عباس جدو گئے نا کعبہ شریف دا طواف کرن واسطے، ابو جہل کہنے لگا عباس طواف تو فارغ ہو کے میری گل سنی، جدو آپ قریب گئے انہیں آکھیا تواڈے وچ ہن نبیہ بھی پیدا ہو گئی، پہلے ایک نبی تھوڑا سی، ہن تواڈے وچ نبیہ بھی پیدا ہو گئی ہے، تیری بہن نے خواب ویکھیا ہے، اگر 3 دن دے اندر دی تعبیر ظاہر نہ ہوئی تے اسی یہ لکھ کے لا دیاں گے کہ سارے عرب دے وچ سب تو نعوذ باللہ جھوٹا گھرانہ بنی ہاشم ہے۔ حضرت عباس فرماندے نے بہرحال میں اس تو جان چھڑائی، میں کہا بھی ایسا میں خواب دیکھے ہی نہیں۔ ادھر ابو سفیان نے وہ زمزم غفاری نو بھیج دیتا، انہیں اپنے اونٹ دے کان بھی کٹ لے نک بھی، ایک طریقہ سے جدو کو پوری خبر لے کے آندا سی وہ اونٹ دا اے حال کر لیندا سی تاکہ پتہ چل جائے کہ خبر کوئی بری ہے۔ زمزم غفاری کہنے لگاؤ مکے والے اٹھو تواڈے قافلے نو مصطفیٰ دے صحابہ رستے وچ روکن لگے نو تعاقب کرن لگے، جدوں اعلان ہویا کافر دا ہر گھر جنگ دی تیاری کرن لگیا، جنگ دی تیاری کر کے 1000 دا لشکر نکلیا، سارے بڑے بڑے سربراہ کافر جن سن اس جنگ دے اندر شامل ہوئے، سوائے ابو لہب تے ابو سفیان تے جو کہ قافلے نال سی۔ ابو لہب نے اپنی جگہ تے پیسے دے کے بندہ بھیجیا، عزیزاں گرامی ابو جہل لانتی بڑے فخر دے نال، تکبر دے نال، غرور دے نال اتراندیاں ہویا نکلیا وے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دا تکبر تے غرور اپنی لا ریب کتاب دے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ فرمایا انہاں لوکاں طرح نہ ہو جاؤ جڑے اپنے گھراں وچوں نکلے اتراندے ہوئے، تکبر کردے ہوئے، لوکاں دا دکھلاوا بنا کے نکلے، لوکاں نوں نہ مقصد کی سوا رِیاء الناس وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مقصد انہاں دا ایسی لوکاں نوں اللہ دے راہ تو روک دتا جاوے، اللہ دے راہ تو ہٹان واسطے نکلے، تکبر نال نکلے، غرور نال نکلے۔ اگو اللہ فرماندا ہے واللہ بما یعملون محیط، پر اللہ انہاں دے عملاں نوں گھیریا ہویا سی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انہاں نوں دھوکے وچ پایا، انہاں دے اس عمل نوں بڑا سوار کے انہاں دے سامنے کیتا تے کافراں نوں تسلی دتی۔ کی کہن لگا وقال لا غالب القوم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، شیطان کہن لگا گھبراؤ نہ، اج تواڈے اُتے کوئی غالب نہیں ہو سکدا تے میں تواڈے نال ہاں، تسی لگو میں تواڈے نال ہاں۔ رب کائنات فرماندا ہے فلما ترات الفئتین نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے انہوں نے شیطان نے عمل سونے کر کے انہوں نے سامنے کر کے دھوکے چپا کے تسلیاں دے کے کٹیا، وہ اتراندے ہوئے فخر دے غرور نال نکلے کہ ساڈے کول طاقت زیادہ، تعداد زیادہ، ساڈے بندے زیادہ، ساڈے کول تلواراں تیر تے زرہ زیادہ، جانور سواریاں تے زیادہ، وہ مٹھی بھر لوگ اساں انہاں نوں ختم کر دیواں گے۔ لیکن رب فرماندا جدوں دوویں گروہ آمنے سامنے ہوئے
آمنے سامنے ہوئے تے فرشتیاں دی مدد آئی شیطان نو فرشتے نظر آ گئے پھر الٹے پیری نسیا میدان وچوں الٹے پیری نسیا کہنے لگا وقال انی بریء منکم او کافروں میں تواڈے تو بیزار ہاں پہلے ول بول کے لے آندا کیڑا چنگا سجن ہے ول بول کے لے آندا انہاں نوں تسلی دے کے جدوں ویکھ تو فرشتے مڑ الٹے پیری نسیا تو کہنے لگا میں تواڈے تو بری ہاں بیزار ہاں کیوں ادا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ ادا میں جو ویکھنا پیا تسی نہیں پہ ویکھ دے کیونکہ فرشتے شیطان نو نظر آوندے میں جو ویکھنا پیا تسی نہیں ویکھ دے آدھے انی اخاف اللہ میں اللہ تو ڈرنا ہوں اے شیطان تیادہ کی پیا بولو 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 اچھا نام مراد اقرار پیا کرتا ہے میں اللہ تو ڈرنا پر مڑ بھی شیطان نہیں چھڑی شیطان نہیں اگئی بندے آدھے نا سی بڑا اللہ تو ڈرنے شیطان نہیں ہو پیو والی پوری کر دیں اے صرف اے آکھنا بھی میں ڈرنا تے عمل نہ کرنا اے شیطان دا کم ہے آدھا پہ ہے قرآن آدھستا پہ ابھی شیطان نے آکھیا انی اخاف اللہ او میں اللہ تو ڈرنا تے رب فرماندہ واللہ شدید العقاب اے شیطان نے آکھیا کہ آدھا میں اللہ تو ڈرنا تے او دا عذاب بڑا سخت ہے اے اقرار کر کے بھی موڑ بھی شیطان نہیں چھڑی اے کئی بندے انو عادت ہوندی بندے ٹکرن کے ماشاءاللہ صوفی نماز ایسی تا جی اللہ تو بڑا ڈرنا تو جتھے میچا آ جاوے معافی بولو تو صحیح معافی نہیں دینی موڑ جو مرضی ہوندہ رہے عزیزان گرامی ان سہائے در جناب 1000 بندہ تلواراں بے حساب سواریاں بے حساب روزانہ اٹھ کر کے اپنے لشکر نو کھواؤں دے سن سرنگیاں بجاوان آلیاں تے نچن آلیاں لوندیاں کافران دے نال ادھر 313 ٹوٹیاں تلواراں 6 مدارج النبوت دے اندر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ بدر دے اندر صحابہ کرام دے کول 3 گھوڑے 70 اونٹ 6 زرا تے 8 تلواراں تے جاندے کی کرن پین اللہ دے دین نو غالب سامان دی قلت تعداد دی قلت حفیظ جلندری ایتھے بڑی پیاری گل کیتی ہے آپ فرماندے نے شاہنامہ اسلام دے اندر فرمایا صحابہ کرام دے کول کی سی سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جب کے نقشے حب محبوب خدا دل میں اونا کو لکھے نبی دی محبت سی حفیظ جلندریہ دے محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے او مولویو حدیثاں دا درس دینا لیو آدھاڑی مننے حفیظ جلندری دی سن لو او دونوں اکھدا پہ آوے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر ایدے وچ خامی ہوئے نبی دی محبت دل جنا ہوئے سمجھ لہ تیریاں نمازہ روزے حج زکاتہ صدقے خیرات حدیثہ سارا کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے ہر رشتے تو وڈی پیو بھی گستاخ ہوئے ختم بھائی گستاخ ہوئے ختم
بیٹا گستاخ ہوئے ختم تعلق توڑ دے حفیظ جلندری آدھا ہر رشتے تو وڈا رشتہ مصطفیٰ دی محبت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاری دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو گونگو نثاری اکھیو جذبہ سی انہاں دے دلاں وچ جنہاں دے ہتھاں تے اللہ حق نو فتح عطا کر کے باطل نو ذلیل کر چھڈیا اے رشتہ سی انہاں کول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت دا تو عزیزان گرامی وہ چند لوگ نکلن جنہاں نے اللہ دے دین نو غالب کرنا ہے اور حضور علیہ السلام جدو آپ نو پتہ لگا قافلے نے ابو سفیان دا نکل گیا ہے ساڑھی پہنچ تو دور اس تو پہلے نا حضور دی ایک ملاقات ہوئی ہے ایک بدو نال لشکر دے وچ اے سب تو پہلے سیرت کتاب لکھی گئی ہے ابن ہشام او دی شرح میرے ہاتھ وچ موجود ہے الروض العنف امام سہیلی دی اے دے وچ وہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک سرکار دی ایک بدوی نال ملاقات ہوئی تے صحابہ کرام نے انہوں آکھیا کہ اے دس تینوں کو قافلے دا پتہ ہے ابو سفیان دے انہیں آکھیا جی مینوں نہیں پتہ صحابہ کہنے لگے اللہ دا رسول ہے انہوں سلام کر اس بدو نے انہوں بدو پتہ کہ کہنے لگا آدھا جے اے اللہ دا رسول ہے تے مینوں اے دسے میری اونٹنی دے ڈیڈج کی ہے توجہ نہیں کیتے میں جس مسئلے تے آواں گا نا اللہ دے فضل نال حضور دا غیب ثابت کر سکتا کہنے لگا اے تو بدو بھی جاندا سی کہ جڑا نبی ہوندا ہے وہ ہر راز تو با خبر ہوندا ہے تے جنوں پتہ نہیں وہ نبی نہیں ہوندا کہنے لگا دسو میری اونٹنی دے ڈیڈے کی ہے میرے پاک نبی دا ایک صحابی بولے جنہ دا نام ہے حضرت سلمہ بن سلامہ کہنے لگے او بدو نبی نو نہ پوچھ آ تینو میں دسنا تیری اونٹنی دے ڈیڈے کی ہے یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا وہ جڑے میرے نبی دی صحبت بیٹھن والے اللہ انہاں دے سینے جو کھول دیتے نے ہر راز تو باخبر تے مالک انہاں نو کر چھڈیا وے صحابی کہن لگا آ تینوں میں دسنا تیری اونٹنی دے ڈھڈ چ کی ہے انہیں آکھیا ہن صحابی بولیا کہن لگا تو اس اونٹنی نال بدماشی کیتی ہے زنا کیتا ہی بدکاری کیتی ہے تیرا بیج اس اونٹنی دے ڈھڈ چے میرے نبی فرمایا صحابیہ چپ کر جا تو اینو گندا کر چھڈیا تو تینو رسوا کر دیتا اے صحابی جاندا ہے ہن بدماشی تو انہیں کیتی سی یا وہ جاندا سی یا صحابی نے کیویں پتہ لگا اے میں صرف سب تو وڈی کتاب ہے یہ دے اتے سارے یہ دے تو دلیلاں دیندے اے میرے کول پئی ہے اے سلیمان ندوی تے شبلی نعمانی غیر مقلدین کے بابے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ان بھی سیرت النبی شبلی نعمانی لکھی ہے 3 جلدیں اے دے وچ ایس کتاب دے حوالے دیتے اے دے اے دا مطلب ہے بھی انہاں دے نزدیک بھی یہ کتاب مضبوط ہے ہن اے دے وچ اچھا مزے دی گل پتہ کی ہے اون ساریاں گلاں لکھیاں اے چھڑ گیا میں کہا مولوی جی کوئی رولا اندر ہے صحیح نبی دی شان دی گل جتھے آئی ہے انہوں انج نکلیا انج ہضم کیتا ہی جی میں اللہ رحم کرے عرب دے ریال توڑے مولوی ہضم کر جاندے پتہ ہی نہیں لگن دیندے آدھے نا کہ استاد تجدوں جائیے فرقہ وریت میں کہا فرقہ وریت نہیں یہ مصطفیٰ کی شان ہے
یہ فرقہ وریت نہیں ہے، میں اپنے نبی کی شان جو انہوں نے چھپائی ہے اسے واضح کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اے تے مصطفیٰ دے غلام دا علم ہے، مصطفیٰ دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے پڑھاؤ کی تھا، صحابہ کرام نے فرمایا تساں 313 ہو، قافلہ نکل گیا جدے تعاقب واسطے اساں آئے ساں، ساڈا میدان 1000 کافر بڑا بھاری لشکر او دے نال لگنا لے، دسو تواڈی کی مرضی ہے، لڑیے کے واپس جائیے، لڑیے کے واپس جائیے، لڑیے کے واپس جائیے، کیونکہ نبی پاک نے مشورہ دان لیا کدھر صحابی یہ نہ آکھن سانو تے قافلے واسطے لے اندازی وہ تے 40 بندے سن 1000 دے نال سانو اگ دے وچ نبی سن دیتا ہے ساڈے مشورے تو بغیر۔ حضور نے تاں پوچھیا میرے صحابہ دسو تواڈا کی ارادہ ہے؟ حضرت مقداد اٹھے شیعہ دی تفسیر کمی وچوں پڑھن لگا۔ میں ہر مذہب میں ویسے یہ گلاں بخاری وچ بھی ہیں ساڑیاں کتاباں وچ بھی ہیں، لیکن میں انہاں دا حوالہ تاں دینا انہاں صحابہ تو تکلیف بڑی جڑے بیچارے راتی انہ کھیڈن دے ماہر ہون، شام غریباں جنہاں دی بنی جاوے ہنیرا کر کے، جنہاں دے مذہب دا وچ متا اجرت تے رن رکھنی جائز ہوئے، ہاں انہاں دی بڑی بڑی کتاباں چ لکھی ہویا ہے بغیر نکاح تو پیسے موکلو، پیسہ موکلو تے ٹائم موکلو، انہاں دی ہر وڈی تو لے کے نکی کتاب تک اے نہ لکھے ہوئے میں مجرم ہو جنہاں دے مذہب زنا عبادت ہوئے، او نبی دے صحابہ نو بھوکن شرم آنی چاہی دیئے ڈوما، تینو شرم آنی چاہی دیئے، تو آج عورتاں دا عاشق مصطفیٰ دے صحابہ محمد دے عاشق، اے انہاں دی کتاب ہے، اے سب تو پہلی تفسیر شیعہ دی، سب تو پہلی قرآن دی تفسیر انہاں لکھی ہے، اے دا نام ہے تفسیر کمی، لکھنا لے حجت الاسلام والمسلمین، ویسے میں نہیں مندہ یہ جو لکھا ہے میں وہ پڑھتا ہوں، ابو الحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم القمی، قوم ایران دا شہر ہے، انہاں دی بڑی بڑی یونیورسٹی ہے، تاں کر کے انہاں دے ذاکران دے نال اشتہار تے اکثر لکھے ہو سی کمی، یہ ادھر سے پڑھا ہے، ایک ہندہ کمی ایک ہندہ کمہ، جان دے ہو کمہ کچھو کمہ، اے وہ ہیں بیچارے صرف وہ تھوڑا جہاں تخفیف کر کے تے کمی بن گئے۔ آدھا حضرت مقداد اٹھے انہاں عرض کیتی لاجپالا اساں تواڈے تے ایمان لے آندا، تواڈی تصدیق کیتی تسی سچے رسول ہو، گواہی دیتی جو کچھ تواڈے تے آیا ہے قرآن تے آقام برحق خدا دی طرفوں، لہذا اگر تسی سانو حکم دیو اسی اگ دے اندر بھی چھالا مار دے وانگے۔ دوی روایت دے چاہندہ ہے تسی حکم دیو اسی اپنے گھوڑے سمندران دے اندر بھی اتار دے وانگے۔ علامہ اقبال دی روح بھی تڑپی، انہیں بھی قلم اٹھایا تے بولے آتا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت مقداد نو حضور نے دعائے خیر دیتی، اے میں ہائی لائٹ کی تو ہے، اس کے حق میں جزائے خیر کی دعا کی، پھر وہ بیٹھ گئے۔ انہاں تو بعد حضرت سعد بن معاذ اٹھے انصاری، انہاں نے عرض کی تھی سونیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، اسی تواڈے تے قربان، تواڈے تے ایمان لے آندا، تواڈی تصدیق کی تھی، گواہی دیتی تسی جو کچھ لے کے آئے ہو برحق کے، سانو حکم دیو اسی اپنے مال جو لینا چاہندے ہو لے لو، جڑا بچ جاوے ساڑھے واسطے رہن دیو، ساڑھے مال جڑے لے سو سانو اس مال نالو زیادہ پیارے لگ سن جڑے ساڑھے کول رہ گئے، جڑا ساڑھے کول فرمایا خدا دی قسم
اگر تسی سانو حکم دیو اسا سمندر دے اندر بھی چھالا مار دئیے سمندر دے اندر بھی چھالا مار دے او ذاکرو بے ایمانو کانتے ہاتھ رکھ کے آواز آئی پتہ نہیں کھوتے دی آئی پتہ نہیں کہ دی آئی آواز آنا سنا مصطفیٰ دی امت نو اللہ دا قرآن سنا محمد دا فرمان سنا اپنیاں کتابیں پڑھ لو نام مراد چلو ساڑیاں نہیں اپنیاں ہی پڑھ لو عزیز آنے گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے میدان بدر اچ پہنچ گئے جڑے پاسے صحابہ رکن اتھے ریت سی پیر پھسل جاون جدر کافر رکن ادھر مٹی ہے صحابہ پریشان ہو گئے راتی ستے نے احتلام ہو گیا کئیانو شیطان آیا کیڑے رولے نو پے ہو جے تسی ہے توڑے نال رب ہوندہ اے توڑے نال کی ہونا تھی پانی تے قبضہ بھی کافران دا توڑی زمین بھی ریتلی توڑے کول پانی بھی کوئی نہیں انہیں جدو وسوسہ دیوا دے کے صحابہ دے قدم اٹھاڑن لگا اللہ نے آسمان تو بارش نازل کر دیتی آسمان تو بارش نازل کر دیتی اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ فرمایا میں آسمان تو پانی نازل کیتا تاکہ میرے محمد دے صحابہ پاک ہو جاون انہاں دے دل مضبوط ہو جاون کافران دے اگے ڈٹ جاون سونا تو شیطان دی پلیتی دور ہو جاوے اوے میں کیا یہ ایتاں تے بڑیاں پڑھ دے ہو اللہ اہل بیت واسطے آیت تطہیر نازل کی دیئے میں کیا سی انہوں بھی مننے تے صحابہ واسطے بھی رب آیت تطہیر نازل کی دیئے اسی انہوں بھی مننے حضور فرماندے اللہ تعالیٰ فرماندہ میں پانی اتاریا ان جت ساری بات ہے جتے ریتلی زمین میں جو پانی ہونا ہے تو جگہ پکی پتھر مانگو ہو جانی ادھر چکڑ بن گیا وہ بیلی تلک دے پھرن ادھر زمین پکی ہوگی صحابہ نے حوض بنا کے نہ ریت دے پانی محفوظ کر لیا کہیں یا غسل بھی کر لیا پی بھی دے حضور واسطے اشتہار کیتا گیا چھپر او دے وچ نبی نے دعا منگی ہاتھ چوک کے منگی بولو بولو میں نے اگلے دن آکر لگا کہ ہاتھ چوک کے دعا منگی یہ نبی کے نہیں میں کیا پڑھ مر لیا کر اے میں لوکاں دا دماغ نہ کھایا کر بدر دے میدان اچ حضور نے انہیں ہاتھ اٹھائے نبی دے کندے تے چادر سی تھلے ڈگ پئی حضور صدیق اکبر نے وہ چادر چوکے حضور دے کندے تے رکھی تے عرض کی تی لجپالا بس کر دے اللہ تیرے نال کیتا وعدہ ضرور پورا کرے گا اللہ تیرے نال کیتا وعدہ ضرور پورا کرے گا حضور دعا کی منگی سیرت ابن ہشام دے اندر بھی ہے مدارج النبوت دے اندر بھی ہے زاد المیاد ابن قیم دی او دے وچ بھی ہے سیرت النبی شبلی نمانی دی اے دے وچ بھی ہے بدل میں نہ دے حوالے نہیں دینے میں او دعا شیعہ دی تفسیر صافی وچوں پڑھن لگا میرے نبی نے دعا منگی حضرت امام باقر روایت کر دن مجمع البیان کا حوالہ دیا اس نے یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے اس سے نقل کیا ہے کہتا امام باقر سے مروی ہے نبی اکرم نے جب مشرکین کی تعداد کو زیادہ دیکھا اور مسلمانوں کی تعداد کو کم دیکھا تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبدو فی الارض اے اللہ جڑا تو میرے نال وعدہ کیتا ہے انہوں پورا کر دے اگر
عبادت کرنا لا کوئی نہیں رہنا. یہ دا مطلب کی نکلیا؟ جڑا آج ساڑھے تک دین ہے یا اللہ دی عبادت ہو رہی ہے خود شیعہ پیادن انہاں 313 دے صدقے نالی ہو رہی ہے. انہاں 313 دے صدقے نالی ہو رہی ہے. تو انہاں 313 وچ ابو بکر عمر پہلے صافت سن. بولو پہلی حضور سارے واسطے دعا منگی یا ابو بکر عمر نو کٹ کے منگی؟ بولو. فرمایا اے جماعت اگر اج اے ہلاک ہو گئے لا تعبدو فی الارض تیری عبادت کرنے والا کوئی رہنا. یہ دا مطلب ہے دین کی اگر آج دین ہمارے گھروں میں یا ہم تک پہنچا ہے وہ انہی 313 کے صدقے پہنچا ہے. سب تو پہلے محافظ دین دے وہ 313 نے حضور نے دعا منگی. جدو نبی پاک دے ہاتھ ہوتے ہوئے چادر ڈگی صدیق نے چادر رکھی میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق اللہ دا نام لے کے ڈٹ جاؤ جبرائیل گھوڑے دی لگام پکڑ کے میدان بدر وچ آ گیا وے. میدان بدر وچ آ گیا فرشتیاں دی فوج لے آئے فرشتیاں دی فوج لے آئے. عزیزہ نے گرامی اج اسی آنے یار اسی فرانس نہ لڑ پے انہاں نال تعلق توڑیا ساڈا وزیر اعظم آدا ہے اسی بھکھے مر جاواں گے. میں کیا کتیا تیرا یقین رب دی ذات دے نہیں تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں اللہ بھی وہی اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اگر سکتے ہیں آج بھی ملائک تیری امداد کو اگر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. علامہ اقبال نے آگیا دی فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر او خنزیر اعظم فضائے بدر پیدا کر. ہمارے رزق کا مالک یہودی نہیں عیسائی نہیں امریکہ نہیں اساڈے وچ ایمان مضبوط ہوئے اساں دا ایٹم مروڑ کے انہاں نوں دے دیواں گے پر ایمان ہونا چاہیے. تیرا ایمان کوئی نہیں. فضائے بدر پیدا کر. اتر سکتے ہیں آج بھی گردوں سے ملائک تیری امداد کو. علامہ اقبال کیا تھا وہ ایمان پیدا کرنا مراد نہ ہے قوم نو آکے الو بنانا ہے. رسول دی عزت پہلے یا فرانس دی انہاں رسول نو گانا کٹیاں گستاخی کیتی ہے کھاکے بنائیں تو آنا جی بھکھے مار جاؤں لکھ دی لعنت تیرے دن نہ مراد. ان کئی انو آکسی کئی آکسن لاؤ جی یہ کڑی گل ہے حکمرانہ دے خلاف جیڑا حکمران ہے نبی دا غدار ہوئے. میں جلوس نہیں کردہ میں راہ باندھ نہیں کردہ پر میں پریشن انجدہ کرنا بھی رہن دی نسل تک یاد رکھنا. ہمیں حق بولنے کی حکم ہے شریعت میں. جلوس کر کے راستہ بند کرنا حرام ہے حق بولنا فرض ہے. جو غلط ہو ہم اسے برملا غلط کہیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی دا دور سی یاجیاں دا قافلہ پہ جاوے ایک عیسائی نے انہوں نے لٹیا تے کہن لگاؤ بادشاہ کہ سدو اپنے محمد نو تو انہوں بچاوے. ایک گل جدو سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی 3 سال منجی تے ٹیک نہیں لائی انہیں این بیٹھنا تے اونگ لے کے پھر اٹھ پینا. 3 سال نہیں سکتے کہ کتا کافر میرے نبی نو بھونکے. 3 سال لشکر تیار کر کے او دے ملک تے حملہ کر کے قید کر کے وہ جدو بیڑیاں چپا کے اب ایوبی دے سامنے آیا ہے تے آپ دی اکھاں بھی چوینج سی جی میں آگ نکل رہی ہے. آپ نے گریبان پکڑ کے فرمایا کتیا تو وہی ہے جنہیں میرے نبی نو آکھیا سی سدو جا محمد اپنا غلام کر دیتا ہے. نبی کی عزت کے لیے ڈی چوک میں 126 دن اپنی بہنیں نچانے والا بے غیرت نہیں چاہیے. نبی کی عزت و ناموس کی محافظت کے لیے سلطان
جڑے رنہ نچا کے تے حکومت لمن انہاں نوں کہ لانتیاں نوں پتہ حضور دی عزت کی ہے یہ تو ساڈی کام جیوے جیوے طریق جیوے 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 نون جیوے میں کہا تسی بھی ڈوب کے نہیں مردے جڑے ایڈے رسول دے گستاخ ہیں نبی نو بھونکن والا تانوں چنگا لگ سی اب باویں کلی دا ککھ نہ رہے ملک جاندا تے اج جاوے نبی دی عزت تے کو کتا بھونکے تے یہ جی زندگی نو کرنا کی تواڈے اوتے تے جہاد فرض سی 7 لاکھ صرف تنن کھاون کن بیٹھی ہے نبی دی عزت دی حفاظت نہیں کر سکتے تے کون ہے یہ یہود و نصارہ کے پلنے والے اپنے ہی مسلمانوں پر گولیاں چلانے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں محمد کا غلام وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں محمد کی تلوار ہو جہاں قدم رکھ دے کافر دوڑ جائے نبی کا غلام میدان نہیں چھوڑتا فضائے بدر پیدا کر وہ جذبہ پیدا کر وہ بھی 313 سن اگو زیادہ سن انہوں نے نہیں ویکھیا زیادہ ہے اصلہ زیادہ ہے انہوں کل کی سی مصطفیٰ دی نعرہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت حفیظ جلندری علیہ فضائے بدر کو ایک آب بھی تھی یاد ہے اب تک قومی ترانہ پڑھن والی قومی ترانہ لگا ہوئے ساڈا مسلمان پاکستانی لٹرین وچ بھی بیٹھا ہوئے قومی ترانہ تے لگن والی قوم جیدہ قومی ترانہ ہے اے او دا شاہنامہ اسلام میرے ہاتھ دے اندر ہے تو انہوں قومی ترانہ تے یاد ہے حفیظ جلندری دا لکھیا نبی دی شان تے شاہنامہ یاد کیوں نہیں تو اڈے حکمرانہ نے تو انہوں قومی ترانے تے لا کے آپ قومی خزانے تے لگے ہوئے آپ بولو ہونتا حکومت بھی نیکان دی ایماندار دی جنہوں صادق امین آکھیا سی بابے نے سپریم کورٹ آلے نے ڈیم بابا ڈیم 10 ارب کٹھا کر کے لندن ساری قوم ستی پئی ہے وہ بیچارہ ڈیم اتے بیٹھا ہے وہ بیچارہ ڈیم تے بیٹھا ہے ہون میں پوچھنا حکومت بھی نیکاں دی کرپشن بھی نہیں ہو رہی چوری بھی نہیں ہو رہی چینی مڑ بھی 100 تو ٹپی پئی ہے حکومت ساری نیکاں دی تے ہانڈی کیڑی کتی چٹی جاندی ہے ہانڈی کیڑی کتی چٹی جاندی ہے وہ کتی تے دس دے ہو کتے ہو قوم نو الو بنانا لے بے غیر تو اور میں آکھدا ہونا مسلمانوں جڑے اپنے نبی دے وفادار نہیں وہ کدی تیرے میرے وفادار نہیں ہو سکتے جڑا تیرا وفادار وہ بنسی جڑا پہلے محمد دا وفادار بنے گا فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک مہو انجم میں اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں پلٹ کر شیطان اس جگہ آیا ہی نہیں اب تک انہاں دا چکیا آج تک نہیں واپس آیا پلٹ کر شیطان اس جگہ آیا ہی نہیں اب تک فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک یہاں ہر صبح روشن پرد خورشید ایمان سے یہاں ہر ارشام رنگین غازہ خون شہیداں سے جو دیکھا اس کی آنکھ نے وہ کب افلاک نے دیکھا حق و باطل کا پہلا مارکا اس خاک نے دیکھا میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے یہ قرآنی بیان ہے تاریخ کا زرین حصہ ہے عزیزان گرامی میں اگر اس سے گالتے بیٹھا رہا
اللہ دے فضل نال میرے کو وقت مک جاندہ گلہ نہیں مک دی کیونکہ آپ کڑا کسی دی کیسٹ سن کے کرنا ہے اسے بدر دے اندر حضور صفحہ سدیاں کروا رہے ہیں ایک صحابی نو چھڑی لگی انہیں آکھا جی میرا بدلہ دیو تسی رحمت للعالمین و انصاف دا سبق دین دیو میرا بدلہ دیو سارے صحابہ غصے میں جا گئے لیکن رحمت للعالمین نبی نے انہوں چھڑی دیتی فرمایا لیلا واقع امام الانبیاء تیری عظمت تو صدقے جاواں ہزاراں حکمران تیرے مدینے دی خاک تو قربان فرمایا لیلا صحابہ دے نیریاں ویکھ رہن گھوریاں انہیں اگوں آکھیا جی جدوں تہاڈی چھڑی وجی ہے میرے جسم تے قمیض نہیں سی تسی بھی اپنا کرتا اتارو میرے رحمت للعالمین نبی نے کرتا اتار دیتا صحابی نے چھڑی سٹی بھاج کے محمد نو سینے نہ لا لیا سینہ چم کے حضور نے فرمائے کی عرض کیتی سونیا سامنے میدان ہو سکتا ہے آخری سفر ہوئے جاندہ محمد دا سینہ اپنے سینے نہ دے لا لما چومے آئے حضور کی کیتا ہے ہم کسی پیر فقیر کا ہاتھ چومے تو کہتے ہیں بدعت شرک بدعت شرک ہم کہا شرکی شرکی یہ کیا ہے اور میں ابو داؤد کی حدیث دکھا سکتا ہوں حضور کی بارگاہ میں یہودی آئے انہوں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے پاؤں بھی چومے اور نبی نے منع نہیں کیا حضور نے منع نہیں کیا اگر چومنا ہاتھ پاؤں شرک یا بدعت ہوتا تو نبی روک دیتے کہ یہ کیا کر رہے ہو حضور علیہ السلام دا اے بیک انصاف دا واقعہ اس تو بعد نبی پاک نے جمیں دوے صحابہ نو تین گھوڑیاں تے سوار کیتا تین نو ایک گھوڑے تے اونٹ تے سوار کیتا حضور نے اپنے لئی بھی ایک اونٹ تے دو بندے نال منتخب فرمائے جدو حضور دی واری آئی نا سوار اترن کے لگام پکڑے دے دو صحابی حضرت علی تے مرثد بن ابی غنمہ انہوں نے عرض کی تھی حضور اسا اپنی واری چھوڑی تسا سوار رہو یہ ساڑھے واسطے تھوڑی خوش نصیبی ہے محمد سوار ہوئے لگام ساڑھے ہاتھ چوئے پیران چوڑے دھوڑ اونٹ دے ساڑھے سینے دے چہرے دے پوے ہو سکتا ہے ساڑھی بخشش دا بہانہ بن جائے میرے نبی فرمایا نا تسا میرے تو زیادہ طاقتور ہو نہ تو انہوں میرے تو زیادہ اجر دی لوڑے برابری کائنات دا امام جدے قدم کدی فرش تے کدی عرش تے جدی خاطر کل کائنات بنی ہے او تے انج جاوے کوئی راہ بند نہ ہوئے کوئی پروٹوکول نہ ہوئے ایتھے کیے وزیر آ رہے ہیں خنزیر آ رہے ہیں مشیر آ رہے ہیں بے غیرت کتا کمینہ آ رہے ہیں روڈ بند اگوں پچھا اگوں گڑیاں پچھوں گڑیاں میں کیا کوئی بندے دا پتر آ رہے ہیں یا کوئی شور دا بچہ آ رہے آوے میرا فاروق اعظم جدوں آندا سی مولا علی جدوں آندے سن کوئی راہ بند نہیں سن ہوندے کوئی پروٹوکول نہیں سن ہوندے بندیاں وچ رل کے راندے سن کیونکہ بندہ ہمیشہ بندیاں وچ رل کے راندا وے ایتھے پروٹوکول دیتا جا رہا ہے کہو کہ نیک چنگے نہ پتہ بھی سانو کسی انہاں دے وچوں چوک دینا ہے جنہاں قوم نال انصاف کیتا انہاں نوں کہدا ڈر انہاں نوں ڈر نہیں ہوندا او قوم انہاں دی محافظ ہوندی اے بیچاریاں دی مینوں سمجھ نہیں آندی یار گل کرنوں پھر میں رکدا نہیں ڈی ایس پی ساڈی حفاظت واسطے ہوندا ہے بولو وہ دی حفاظت واسطے 6 گڈیاں ہوندیاں انجھے دی واسطے اپنی واسطے 6 گڈیاں ساڈی خاک کرنی انہیں توجہ ہے اور جڑے ساڈی حفاظت واسطے سن انہاں نوں اپنی پئی پھر دی تے جنہاں نوں اپنی پئی ہوے تیری صحیح کر رہے ہیں بہت سونی کر رہے ہیں ہن کرونا دا رولا ہے 2 دن کرونا ہوندا ہے جمعہ تے ہفتہ باقی سارا دن چھٹی تے ہوندا سویرے 10 بجے تو لے کے شامی 6 بجے تک تس کرونا گھر گیا ہوں 6 بجے تسی گھر آ جانا تو کرونے نے کیا ساڑی قوم کیا ساڑے بادشاہ ہیں ماشاءاللہ الو بھی سوچ دا ہو سی بھی ہے تا میرے تو بھی چبلیں
6 بجے کرونا آ جاندہ تے تساں اب بولو تو صحیح آئی سمجھ تے 2 دن پورا دن رند ہے خبردار تساں نکلے تا کرونے آکھیا ہے 2 دن میں ہونا جیڑا نکلیا میں تون دے ساں تے جیڑے غریب نو لگا ہے وہ مٹو بچ کے آیا ہی نہیں تے جیڑے وزیر نو لگا ہے وہ مہینے تو بعد الحمدللہ اللہ نے شفا دے دی میں کہ کرونا بھی سیانا ہے جدوں نپدا ہے غریباں نو ٹھوکدا ہے امیر ہجے تک کوئی مریا او اب ٹھیک ہے تواڈے کول ڈنڈا ہے ڈنڈا ہے تواڈے کول تو سانو چپ کرا سکتے ہو لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے خون جگر کے اندھیروں کو چیر کے آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا یہ ظلم کا دور اب زیادہ دیر نہیں رہنے والا خون مظلوم اب زیادہ نہیں بہنے والا اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا اے قوم نو الو نہ بناؤ ہم جانتے ہیں جس کا ایمان اللہ پر ہو اللہ کے رسول پر ہو اسے بیماری بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے شفا بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے تو عزیز آنے کی رابی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر 313 فتح تا کی تھی 70 قیدی ہوئے کافر 70 مارے گئے عباس حضرت عباس حضور دے چاچا یہ بن کے آئے قیدی نبی پاک نے فرمایا فدیہ دے انہیں کہا میرے کل تے مال ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا جو تو گھر ٹرن لگیا میری چاچی ام فضل نو 4000 درہم دینار دے کے آیا سے وہ دے کے گھر آیا سی نبی اتھے بھی بولو مسلم شریف کی حدیث ہے مولوی کہتے ہیں نا جی کل کون کہاں مرے گا نبی نہیں جانتا دن حضور نے میدان بدر دا معائنہ کیتا یہ میرے ہاتھ میں مسلم ہے حضور نے میدان بدر کا معائنہ کیا فرمایا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا مسرا فلان قال ويده على الارض ها هنا قال فما مات احدهم ام موضع يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے حضرت راوی یاد ہے کہ حضور نے میدان بدر دا معائنہ کیتا حضور نے نشان لا چھڈے کل فلانا کافر ایتھے مرضی فلانا ایتھے مرضی فلانا ایتھے مرضی صحابی یاد ہے قسم مینوں اس رب دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان جتھے محمد نشان لایا سی اوتھوں کوئی انچ بھی پیچھا نہیں ہویا اوتھے ہی مریا ہے اوتھے ہی مولوی جی کبھی اللہ ہے اوتھے توفیق دے مسلم کی یہ حدیث پڑھ کے بھی سنا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہن اے حدیث مسلم دی اے بے لکھا گیا وے لکھی نہیں بدر دے واقعہ وچ علم غیب تو حضور کا بدر سے ثابت ہو گیا بہرحال عزیزاں گرامی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ تہاڈی اودوں مدد کیتی ہے جدوں تساں کمزور سو پہلے 1000 فرشتہ پھر 3000 آخر تے رب نے 5000 فرشتے بھیجے نے حضور دے صحابہ فرماندے نے اسی کسے کافر دے مگر نسنا اج تلوار چک دے ساں او دی گردن پہلے ہی کٹ کے زمین تے آ جاندی سی اے میرے کول مسند احمد بن حنبل مولا علی فرماندے نے نبی پاک نے میدان بدر وچ فرمایا علی تیرے نال میکائیل صدیق نال جبرائیل تیرے نال میکائیل تے صدیق نال جبرائیل اے میدان بدر وچ اللہ فرشتے بھیج کے مدد کر دیتی تے دسیا اگر آج بھی وہ ایمان ہوئے تو آنو آج بھی میری مدد آ سکتی ہے پہلے ایمان پیدا کرو دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے